بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماورائی ازواجی تعلق وہ زخم جو آنکھ سے چھپا رہتا ہے مگر روح کو چاٹتا رہتا ہے۔ یہ کبھی اتفاق نہیں ہوتا، کبھی محض ایک لمحے کی لغزش نہیں ہوتی۔ یہ اس پیاس کی داستان ہے جو برسوں سیراب نہیں ہوئی۔ یہ اس خاموشی کی چیخ ہے جو کسی نے کبھی سنی ہی نہیں۔ لوگ اسے جسمانی کشش کا نام دے کر گزر جاتے ہیں، مگر جو دل کی گہرائیوں میں اترے وہ جانتا ہے کہ اس کی جڑیں کہیں زیادہ پرانی، کہیں زیادہ دردناک مٹی میں پیوست ہیں۔ سائنس بھی اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچپن میں جب ماں باپ کی گود میں وہ بے لوث محبت، وہ بے قید توجہ نہیں ملتی جس کا حق ہر معصوم دل رکھتا ہے، تو دماغ کا وہ حصہ جو تعلق اور تحفظ محسوس کرنے کے لیے بنا ہے ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ خالی جگہ عمر بھر انسان کے ساتھ سائے کی طرح چلتی ہے، اور جب کوئی اجنبی اچانک وہی توجہ، وہی گرم جوشی دکھاتا ہے تو دماغ میں ڈوپامین کا سیلاب امٹ آتا ہے۔ وہی کیمیائی مسرت جو نشے میں محسوس ہوتی ہے، دل دھوکہ کھا جاتا ہے اور بے چین نفس اسے محبت سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ یہ محض ایک پرانے زخم کا رشتہ ہوا اظہار ہوتا ہے۔ مگر جو نظر ایمان کی روشنی سے دیکھے وہ اس ماجرے کو کچھ اور ہی رنگ میں دیکھتی ہے۔ یہ صرف نفسیات کا کھیل نہیں، یہ نفس اور شیطان کی وہ پرانی جنگ ہے جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی رہتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ اور شیطان جو آدم کے دشمن کا حلف اٹھا چکا ہے، اسی ادھورے پن کو، اسی پرانے خلا کو اپنا دروازہ بناتا ہے۔ اللہ نے خبردار کیا ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی جانو۔ وہ حرام کو ایسا حسین بنا کر دکھاتا ہے کہ دل دھوکہ کھا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے۔ آپ کو لگتا ہے یہ روح کا ساتھی ہے، یہ سچی محبت ہے، حالانکہ یہ محض ایک فریب ہے، ایک امتحان ہے جس میں کمزور نفس اور چالاک شیطان دونوں ہاتھ ملا چکے ہیں۔ یہ تعلق دراصل ایک آئینہ ہے، ایسا آئینہ جو جھوٹ نہیں بولتا، جو بے رحمی سے دکھا دیتا ہے کہ دل کے کسی کونے میں ایمان ابھی کمزور ہے، کہ نفس ابھی مغلوب نہیں ہوا، کہ کوئی زخم ابھی تک شفا کا منتظر ہے۔ جب تک سچی توبہ نہیں ہوتی، جب تک انسان اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر اپنی کمزوری کا اعتراف نہیں کرتا، یہی پیٹرن، یہی امتحان نئے چہروں، نئے ناموں کے ساتھ لوٹتا رہتا ہے۔ مگر اللہ کی رحمت کبھی تنگ نہیں ہوتی، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب آپ نے اپنے شریک حیات کو دھوکہ دیا، شاید اس گھڑی آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ عہد شکنی ایک دن آپ کے اپنے دل کا سکون نکل جائے گی۔ نکاح کوئی معمولی رشتہ نہیں، یہ ایک میثاق غلیظ ہے، ایسا مضبوط عہد جسے اللہ نے خود اپنی کتاب میں یاد دلایا ہے۔ اور آج اپنی حالت دیکھیے، راتیں بے چین ہیں، دل بے قرار ہے، سمجھ نہیں آتا کہ اپنی ٹوٹتی ہوئی شادی کو کیسے تھام لیں، کیونکہ جس دن یہ رشتہ ٹوٹے گا اسی دن معصوم بچوں کی ہنسی بھی ٹوٹ جائے گی، خاندان کی چھت بھی بکھر جائے گی، اور وہ سکون بھی ہمیشہ کے لیے چھین جائے گا جسے خود اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کی روح قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ،
اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ حرام رشتہ کبھی وہ سکون نہیں دے سکتا جو اللہ نے صرف حلال محبت میں چھپا رکھا ہے، کیونکہ جس بنیاد میں جھوٹ ہو اس پر سکون کی عمارت کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو میری بس ایک ہی گزارش ہے، اپنے پارٹنر سے سچ بولیے، اللہ کے حضور سچے دل سے جھک جائیے اور سچ کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ روشنی ہے جس سے دل کا زخم بھی بھر سکتا ہے، رشتہ بھی سنور سکتا ہے اور روح بھی اللہ کی بے پایاں رحمت کے سائے میں دوبارہ سکون پا سکتی ہے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو یقین کیجئے یہ اتفاق نہیں، دل کہیں نہ کہیں اس میں اپنا عکس دیکھ چکا ہے۔ شاید آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں، شاید سینے میں کچھ دب گیا ہو جو برسوں سے کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اگر ایسا ہے تو یہ لمحہ اتفاق نہیں، یہ ایک اشارہ ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ گناہ، یہ الجھن، یہ خاموش تڑپ، یہ کسی نہ کسی موڑ پر ہر انسان کے دل سے گزرتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اس اندھیرے میں تنہا بھٹکتے رہتے ہیں اور کچھ ہمت کر کے ایک قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اس گناہ سے، اس گھٹن سے، اس ٹوٹتے رشتے سے نکلنا چاہتے ہیں تو خاموشی مت اختیار کیجیے۔ یاد رکھیے، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک سانس چلتی ہے۔ بس ہمت آپ کو کرنی ہے، پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دلی خواہشوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کو شفا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔